تو 1948 سے لے کر آج تک جو یہ شورش ہے مختلف انداز میں چلتی آ رہی ہے، لیکن ہمیشہ اس کا علاج وقتی تو کیا گیا، لیکن اس کا مستقل حل نہیں ڈھونڈا گیا۔ جو آیا اس نے وقتی طور پہ، وہ چاہے ڈکٹیٹر ہو، وہ چاہے کوئی ڈیموکریٹک وزیر اعظم ہو، پریزیڈنٹ ہو، وہ وقتی طور پہ تو اس کا کوئی نہ کوئی وہ دیکھتے ہیں، لیکن مستقل حل نہیں نکالتے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ وہی ایشوز سامنے آتے ہیں اور پچھلے سے زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں۔ چاہ یہ رہی ہے حکومت کہ بھائی اس کو مطلب ریمانڈ پہ لیا جائے، آج تک وہ اس طریقے سے فریم نہیں کر سکی اپنا کیس، آج وہ جا کے بتا رہے ہیں کہ کیوں ہم نے یہ بند کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو کیس کا فیصلہ تو محفوظ ہوا ہے، لیکن آج کی رات شاید اہم ہو۔ آج یہ تھا کہ اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں یا مارنگ کو یہاں سے ریلیز کروا کے جاؤں گا، یا پھر ایسے نہیں جاؤں گا، میں وہاں سے ایسے میں نے دھرنا نہیں دیا، یہاں تک میں ایسے نہیں بیٹھا ہوا۔ اگر وہ کرتے ہیں تو وہ بھی واپس جائیں گے، اور دوسرا اگر نہیں ہوتا تو وہ کب تک وہاں بیٹھیں گے؟ غالباً شاید وہ موو کریں، یا پھر ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اور ان کی جو کور ٹیم ہے ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ جتک صاحب جن کو سنا ہے کہ ہوم منسٹری بھی دی جا رہی ہے بلوچستان کی، تو پھر اندازہ لگا لیں کہ بلوچستان میں پھر کس طرح کی ریپریزنٹیشن ہوگی۔ اور بھی ان کی جو قیادت ہے ترجمان سمیت، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور سردار اختر مینگل کو بلوچ دشمن، بلوچ پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، دہشت گردوں کا سہولت کار بھی قرار دے دیا۔ وہ انہوں نے کہا کہ کل کوئی سردار اختر جان مینگل صاحب نے کسی انٹرویو میں یا کسی تقریر میں پیپلز پارٹی کو کوئی باتیں کی، تو اس کے مقابلے میں پھر آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پھر بڑی سخت لینگویج استعمال کی پیپلز پارٹی کے جو بھی اراکین تھے ان کی جانب سے یہ کی گئی چیز ہے۔ کل ڈاکٹر مالک صاحب گئے ہوئے تھے اس کے پاس، نواز شریف صاحب کے پاس، کہ بھائی بلوچستان کے مسئلے، بھائی بلوچستان کے مسئلے میں نواز شریف کا کیا کردار ہے یار؟ سیدھی بات ہے، ڈائریکٹ جائیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ بلوچستان کا مسئلے کا اگر کوئی حل ہے تو وہ نہ وزیر اعظم کو کوئی دلچسپی ہے، نہ کسی اور کو کوئی دلچسپی ہے۔ اگر حل چاہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، آرمی چیف سے بات کریں، کوئی نکل سکتا ہے۔ اگر آپ نے انگیج کرنا تھا، ان کو گرفتار کیا، تو پھر اس کو ابھی تک ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے جو بی این پی مینگل کا دھرنا ہے اسے کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ تو اس کی وجہ سے حالات اور کشیدہ ہیں، 3 ڈویژن ہیں، 11 سے زیادہ ڈسٹرکٹ ہیں، وہ متاثر ہو رہے ہیں، ان کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج کے پروگرام میں ہم 2-3 اہم موضوع پر بات کریں گے۔ سب سے اہم موضوع کہ بلوچستان میں حالات بہت کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو، وہ صورتحال کو اس طرح سنجیدہ نہیں لے رہی ہے اور ٹیکل کرنے میں بڑا ٹائم لے رہی ہے، جس کی وجہ سے حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، آج مارنگ کے ایم پی او کیس سے متعلق چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور کیا ہوا اور کیا امکانات نظر آ رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ تیسری ہم بات کریں گے کہ افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے، اور پھر یہاں پر جب پچھلے دفعہ نکالا گیا، اس دفعہ پھر بڑی سختی کی جا رہی ہے، تو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ نفرتیں بڑھانے کا کام کر رہی ہے۔ اور چوتھی کہ اب جو عسکریت پسند ہیں یا شدت پسند ہیں، وہ کوئٹہ میں کل بھی انہوں نے 3 پولیس والوں کو قتل کیا اور 1 زخمی ہے، تو 4 لوگوں کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور پھر باقاعدہ جھنڈے ان کے پاس تھے، جھنڈے لپیٹ کر وہ آئے، اور یہ کوئٹہ کی حدود میں یہ کچھ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب صرف پہاڑوں پر نہیں ہیں، وہ شہروں میں بھی آ چکے ہیں۔ سب سے پہلی خبر، بلوچستان میں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ نگران دور حکومت سے حالات بڑے کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یکدم ہوا، اس کے پیچھے بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ ایک مشہور شعر بھی ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو 1948 سے لے کر آج تک جو یہ شورش ہے مختلف انداز میں چلتی آ رہی ہے، لیکن ہمیشہ اس کا علاج وقتی تو کیا گیا، لیکن اس کا مستقل حل نہیں ڈھونڈا گیا۔ جو آیا اس نے وقتی طور پہ، وہ چاہے ڈکٹیٹر ہو، وہ چاہے کوئی ڈیموکریٹک وزیر اعظم ہو، پریزیڈنٹ ہو، وہ وقتی طور پہ تو اس کا کوئی نہ کوئی وہ دیکھتے ہیں، لیکن مستقل حل نہیں نکالتے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ وہی ایشوز سامنے آتے ہیں اور پچھلے سے زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں۔
اور اس دفعہ جو عسکریت پسندی ہے وہ بڑے اپنے عروج پر بھی ہے اور ایکسٹریم لیول پہ بھی گئی ہوئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ خواتین کی بڑی تعداد آ چکی ہے۔ اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ ایک گھر سے اٹھائے گئے ہیں مرد وغیرہ یا یہ یا وہ، تو اب جس گھر سے اگر مرد اٹھائے گئے یا کسی کا بھائی اٹھایا گیا یا ہسبینڈ اٹھایا گیا یا بیٹا اٹھایا گیا، تو خدا نخواستہ ان خواتین سے کیسے ٹیکل کرنا ہے، ان کی نفسیات جو تھی تو ان کو جو بھی عسکریت پسند ہو وہ اپنے طریقے سے ٹیکل کرے گا کہ ہاں آپ اپنا بدلہ اس طریقے سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال کافی پیچیدہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف والے بھی یہ تھا کہ حکومت یہ الزام لگاتی تھی کہ مہرنگ لوگ یا بی وائی سی جو ہے، یہ جو عسکریت پسند ہیں ان کے فور فرنٹ آپ ان کو کہیں یا انہی کی وائسیز ہیں، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ گوریلا وار میں ایک لڑنے والا ہوتا ہے، ایک اس کا پولیٹیکل ونگ ہوتا ہے۔ تو اس میں جب تک چیز پروو نہیں ہوتی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا کہ حالات کیونکہ ایسے ہیں یا ایشوز ایسے ہیں، تو کہیں نہ کہیں شاید ان کے انٹرسٹ آپس میں وہ ہوتے ہیں یا دونوں ریاست کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، تو ریاست پھر اس وجہ سے بھی ان کو ایک دوسرے سے الائن کرتی ہے۔ ورنہ بی وائی سی کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم شدت پسندی کی مذمت کرتے ہیں، کوئی معصوم یا مظلوم مارا جاتا ہے تو ان کی جو مہرنگ ہے یا آس پاس کے لوگ ہیں ان کے پبلک میں یہ بیانات ہوتے ہیں جو وہ دیتی ہیں، اور اندر وہ کیا سمجھتے ہیں وہ خدا جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں۔ یہ صورتحال یہاں تک کی ہے۔ اس سے پہلے بی وائی سی سے پہلے اگر ہم بات کریں تو قوم پرستوں یا قوم دوستوں پہ یہ الزام ہوتا تھا کہ یہ ایسے سائل وسائل کی بات کرتے ہیں لیکن یہ جو ہے نہ ہیں انہی کی آوازیں۔ لیکن جو بی وائی سی ہے یا پی ٹی ایم ہے، ان کی جو شدت تھی، یہ جو مزاحمتی تنظیمیں تھیں یہ ان سے کہیں زیادہ تھیں۔ ان کی شدت یا ان کی ٹیون یا ان کی لینگویج ان کی نسبت بہت زیادہ سخت رہی ہے اور ہے بھی۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہوا، اس کے بعد ایک انٹرنیشنل خبر بنی، اس کے بعد یہ متوقع تھا کریک ڈاؤن ہونا ہے، اس کے بعد پھر جہاں لاشیں لائی گئیں تو بی وائی سی کی انفارچونیٹلی قیادت تک چلی گئی کہ بھائی، اور پھر وہاں زور زبردستی 5-6 لاشیں لے بھی گئے، بعد میں پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم لے آئے ہیں۔ بہرحال ادھر سے کام بگڑا اور پھر ان کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہوا۔ پہلے بھی برگ لوگوں کو اٹھایا گیا، بعد میں پھر اگلے دن ان کے لیے رہائی کے لیے دھرنا دیا گیا سریاب روڈ میں، پھر سریاب میں پھر مہرنگ بیبو یا دوسروں کو بھی اٹھا لیا گیا، اور وہ غالباً اب 19واں روز ہے کہ وہ 3 MPO کے تحت ہدا جیل کوئٹہ میں بند ہیں۔ اس حوالے سے آج ہائی کورٹ بلوچستان میں پیشی ہوئی۔ چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس جو ہیں سواتی صاحب وہ تھے، اور ان کے ساتھ بینچ میں جسٹس عامر نواز رانا صاحب تھے۔ تو عامر نواز رانا کی جو پرسنالٹی ہے وہ تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں کمیونیکیشن پہ یا آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور جو سواتی صاحب ہیں وہ تھوڑا سا سیریس ٹائپ کے رہنے والے ہیں، اکثر ان کی جو نظر ہے وہ ڈاکومنٹس پہ ہی رہتی ہے کہ یہ ہے یا وہ ہے، پڑھتے رہتے ہیں۔ تو تھوڑا بہت جو رانا صاحب ہیں ان کی عدالت میں تھوڑا بہت شغل میلہ بھی لگتا ہے، یا وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں تاکہ انٹرٹین ہوں، یا باڈی لینگویج بھی ان کی اسی طرح رہتی ہے جس طرح ہاشم کاکڑ صاحب تھے آپ نے دیکھا ہوگا، یا ملا خیل صاحب ہیں، وہ بھی مطلب یہ کچھ ایسے جج ہوتے ہیں جو کہتے ہیں چلو کیس ہے لیکن اس کو اتنا، کیونکہ پہلے ہی وہ اتنا خشک ہوتا ہے، مزید اس کو خشک نہیں کرتے، درمیان میں کچھ ایسی بات کر دینا یا اس کو تھوڑا سا لائم لائٹ دے دینا تاکہ لوگ بور بھی نہ ہوں، تھوڑا کیس میں دلچسپی بھی پیدا ہو۔ لیکن آج کی جو سماعت تھی اس میں پھر آرٹیکل 5 کے بھائی کوئی بھی ہو اس کی لائلٹی سب سے پہلے ریاست کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ بھی انڈاؤٹ فلی۔ تو اس پہ حلف نامے جمع ہوں، یہ مہرنگ بلوچ کی بہن کی جانب سے غالباً یہ دائر کی گئی تھی اپلیکیشن۔ تو وکلا کا پورا پینل تھا، کامران مرتضیٰ صاحب نے آرگیو کیا، ساجد ترین صاحب تھے، عاصم کرد صاحب تھے، راہب الیدی صاحب تھے۔ تو انہوں نے اپنا وہ کیا، تو وہ کہہ رہے تھے ہاں کس نے کیا بات کرنی ہے، ہاں جس نے سیاسی بات کرنی ہے وہ نہ کرے، اور وہ پھر باہر جا کے میڈیا کے سامنے کرے، یہاں آپ نے لیگل بات ہی کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اللیگل ہے، یہ کیس
جو بعد میں پریس کو بتایا گیا کامران مرتضیٰ صاحب کی جانب سے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کہا گیا ہے کہ چاہ یہ رہی ہے حکومت کہ بھائی اس کو مطلب ریمانڈ پہ لیا جائے. آج تک وہ اس طریقے سے فریم نہیں کر سکی اپنا کیس، آج وہ جا کے بتا رہے ہیں کہ کیوں ہم نے یہ بند کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو کیس کا فیصلہ تو محفوظ ہوا ہے، لیکن آج کی رات شاید اہم ہو. آج یہ تھا کہ اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں یا مہرنگ کو یہاں سے ریلیز کروا کے جاؤں گا یا پھر ایسے نہیں جاؤں گا. میں وہاں سے ایسے میں نے دھرنا نہیں دیا، یہاں تک میں ایسے نہیں بیٹھا ہوا. اگر وہ کرتے ہیں تو وہ بھی واپس جائیں گے، اور دوسرا اگر نہیں ہوتا تو وہ کب تک وہاں بیٹھیں گے. غالباً شاید وہ موو کریں، یا پھر ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اور ان کی جو کور ٹیم ہے ان کو گرفتار کر لیا جائے. تو ہم کہہ رہے تھے شاید کوئی برف پگھلے، لیکن آج جو ہم نے ٹیون دیکھی یا جو آرگومنٹ ہم دیکھ رہے تھے یا جو ججز معزز ججز صاحبان تھے، تو کوئی مجھے سوری ٹو سے نہیں دکھا کہ کوئی ریلیف شاید ملے. وہ کہہ رہا ہو کہ رانا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی، یہ مشہور ہے وہ ہے، لیکن اگر بچے نہ مانے تو پھر کیا کیا کیا. مطلب تھوڑا بہت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے. تو آدھے گھنٹے کے لیے پھر ملتوی کر دی گئی، اس کے بعد دوبارہ ہیئرنگ ہوئی، فیصلہ تو محفوظ ہوا ہے. بہرحال آج رات کی رات شاید زیادہ اہم ہو یا ایک دو دن زیادہ اہم ہو، اس میں پتہ چلے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ 3 MPO کے تحت دوسرے جو کیسز ہیں یا پھر جن لوگوں کو 4 شیڈول میں ڈالا، ان کا ہم نے دیکھا کہ وہ سیاسی کارکن تھے، حالانکہ وہ BYC کے بھی نہیں تھے، دوسرے تھے BSO وغیرہ، یہ دوسرے وہ سیاسی پارٹیوں کے ونگ کے تھے. تو وہ بھی کافی غصے میں نظر آ رہے تھے کہ ہم نے ایسا کیا کیا، ہم جاتے بھی ہیں اس کے باوجود ہم پہ FIR ہوئی ہے. تو اتنی زیادہ میرے خیال میں سختی نہیں ہونی چاہیے. ہوتا ہے ٹھیک ہے، سبق بھی سکھایا جاتا ہے، یا دیکھتے ہیں کہ حدود سے باہر جا رہے ہیں، لیکن اتنا تنگ بھی نہ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مالی صورتحال کیا ہے. ابھی پارٹی ان کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہی ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسے بھی ہوں جن کے پیچھے پارٹی بھی نہ ہو، کوئی اور بھی نہ ہو، تو اس کے لیے پھر راستہ ہی یہی بچتا ہے کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹر بن جائے. تو ریاست بے شک ہر چیز اپنی ریٹ بھی قائم رکھے، چیزیں دیکھے بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ریاست ماں کی جیسی والا جو کنسیپٹ ہے اس پہ بھی زیادہ فوکس کرے تو بہتر ہے. تو یہ سلسلہ ہوا. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ شاید، کیونکہ میں نے کہا کہ مجھے تو وہاں نظر نہیں آیا، نہ کوئی امکان نظر آیا، اللہ کرے کہ میں غلط ہو جاؤں اور راتوں رات کچھ ہو جائے. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے جو قیادت ہے بلوچستان کی منسٹر ہیں صادق عمرانی، اور پھر بلیک لیب والے جتک صاحب، جن کو سنا ہے کہ ہوم منسٹری بھی دی جا رہی ہے بلوچستان کی، تو پھر اندازہ لگا لیں کہ بلوچستان میں پھر کس طرح کی ریپریزنٹیشن ہوگی. اور بھی ان کی جو قیادت تھے ترجمان سمیت، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور سردار اختر مینگل کو بلوچ دشمن، بلوچ پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، دہشت گردوں کا سہولت کار بھی قرار دے دیا. وہ انہوں نے کہا کہ کل کوئی سردار اختر جان مینگل صاحب نے کسی انٹرویو میں یا کسی تقریر میں پیپلز پارٹی کو کوئی باتیں کی، تو اس کے مقابلے میں پھر آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پھر بڑی سخت لینگویج استعمال کی پیپلز پارٹی کے جو بھی اراکین تھے ان کی جانب سے یہ کی گئی. اس کے بعد پھر ثنا بلوچ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں پتہ ہے آپ لوگ بینیفیشری ہو، آپ 2 کلومیٹر کی حدود میں ہی عید کی نماز بھی پڑھتے ہو، باقی وہ ہوتا ہے آپ باہر تو نکل نہیں سکتے، تو آپ چاہتے ہو یہ سسٹم چلتا رہے اور آپ لوگ اس چیز کے بینیفیشری بنے رہو. تو بہرحال کہ جو دکھ رہا تھا کئی برف پگھلے، تو وہ دوبارہ کہیں ایکسٹریم پہ نظر آ رہی ہے. تو جو مین چیز ہے، کل ڈاکٹر مالک صاحب گئے ہوئے تھے اس کے پاس، نواز شریف صاحب کے پاس، کہ بھائی بلوچستان کے مسئلے میں نواز شریف کا کیا کردار ہے یار. سیدھی بات ہے، ڈائریکٹ جائیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس. بلوچستان کا مسئلے کا اگر کوئی حل ہے تو وہ نہ وزیر اعظم کو کوئی دلچسپی ہے، نہ کسی اور کو کوئی دلچسپی ہے. اگر حل چاہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، آرمی چیف سے بات کریں، کوئی نکل سکتا ہے. اور فیصلہ ساز اصل میں یہاں پہ
چاہے حالات کی وجہ ہو یا دوسری وجوہات ہوں، اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کنٹرول میں عرصے سے رکھا ہوا ہے بلوچستان کو. لیکن انفارچونیٹلی چلو ہوتا ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں مشکل وہ ہے، لیکن ایسی قیادت ایسے لوگوں سے صوبہ چلے گا؟ آپ اس میں سرفراز بگٹی نہیں کوئی بھی لائے، اس ٹیم سے نہیں چل سکتا. نوجوان بہت مایوس ہوتا جا رہا ہے. میری کوشش ہوتی ہے میں کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے رہی صحیح کسر بھی پوری ہو یا کوئی مایوسی پھیلے، لیکن میں جس طریقے کی گورننس دیکھ رہا ہوں تو دکھ نہیں رہا ہے. 2-3 نام ہیں، ان کو انسان کہتا ہے کہ چلو یہ پھر بھی اہل ہے یا ان پہ کچھ کیپیسٹی ہے. ریسٹ آف آل ان کا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوٹیں، زیادہ سے زیادہ وہ کریں. تو اوور آل برڈن پھر آنا تو سیکیورٹی فورسز پر ہے، وہ تو انہوں نے کرنا ہے. اب ان کے کیا انٹرسٹ ہیں یہ خدا جانے. آج پھر ساجد ترین نے کہا کہ دوسرے صوبوں والوں سے کیا یہ جو آرٹیکل 5 ہے اس کے تحت وہ کرنا، حلف نامہ دینا ہے؟ نہیں ہے. یہ سوتیلا رویہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے جو ابھی 2 دن کی یہ کانفرنس بھی ہوئی ہے مائنز منرلز سے ریلیٹڈ، تو بلوچستان کے وسائل کو لوٹا جائے اور زور زبردستی لوٹا جائے، تو ایسے کچھ ہوتے ہیں. تو بہرحال چیزیں بڑی تلخ ہوتی جا رہی ہیں. رات بھی ایک افسوسناک واقعہ ہوا کوئٹہ میں مستونگ روڈ پر. ایک ایس آئی تھا اور 2 سپاہی تھے، ایک ڈرائیور تھا. 3 بیچارے جان کی بازی ہار گئے اور ایک وہاں پہ زخمی ہے، ابھی تک ایڈمٹ ہے. تو جو ویڈیوز آئی ہیں اس میں بھی یہ لے کے لوگ آئے، جھنڈے لپیٹے ہوئے تھے اور فائرنگ کی. تو ابھی پولیس، پہلے یہ کہتے تھے پولیس لیویز کو نشانہ نہیں بناتے، مقامی لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ. ابھی پھر پولیس تو سب سے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں اوپن ہے، ہر جگہ آگے ہے. تو یہ اور زیادہ ان کو ٹارگٹ کرنا، ان پر زیادہ خدشات ہیں کہ یہ چیز ہوگی. اور پھر سریاب سے آگے تو آپ سمجھیں کہ حالات اور زیادہ ٹائٹ ہوں گے. گو کہ آپریشنز کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن پھر بات یہی ہے کہ کیا وہ ہوگا، کیا یہ حل ہوگا؟ یہ بھی بڑی بردباری سے کام کریں جو بھی کریں. تو پہلے کہتے تھے پہاڑوں پہ ہیں یہ لوگ، اب یہ لوگ شہروں میں بھی آ گئے ہیں، ان کی کہیں نہ کہیں سٹیک ہے. اور یہ کوئی بھی عسکریت پسند گروپ جو سروائیو کرتا ہے اس کے مطلب ہے کہ اس کی ایکسیپٹنس اس سوسائٹی میں ہے. تو یہ دیکھنا ضرور ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ عسکریت پسندوں کو ایکسیپٹ کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں. وہ بے شک 1% ہو یا 2 ہو یا 10 ہو، جو جتنا بھی ہو. تو ریاست نے تو کوشش یہ کرنی تھی کہ ان کو بھی کسی طرح انگیج کرنا تھا، اور باقی جو یہاں والے ہیں ان کو تو بدظن نہیں کرنا، ان کو مزید ان پر سختیاں نہیں کرنی تاکہ مزید مسئلے گمبھیر نہ ہوں. تو تھوڑا ڈیموکریٹک سٹائل پر بھی آئیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے انگیج کرنا تھا، ان کو گرفتار کیا، تو پھر اس کو ابھی تک ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے جو بی این پی مینگل کا دھرنا ہے اسے کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے حالات اور کشیدہ ہیں. 3 ڈویژن ہیں، 11 سے زیادہ ڈسٹرکٹ ہیں، وہ متاثر ہو رہے ہیں، ان کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اشیاء خوردنوش کے مسئلے ہو رہے ہیں، 100 اور چیزیں ہیں، کوئی ایمرجنسی کا مریض ہو، 100 چیزیں ہیں. میں اب کیا کیا گنواؤں، آپ لوگ بخوبی جانتے ہو. تو گزارش بھی ہے جو فیصلہ ساز ہیں ان سے بھی اور جو یہاں والے ہیں کہ مہربانی کر کے بلوچستان میں نظام زندگی مزید متاثر نہ کریں، نہ ہونے دیں. کوئی درمیانی راہ نکالیں تاکہ دوبارہ یہ زندگی جو ہے نارمل روٹین پر ہو. ایک اور خبر کہ ابھی افغان مہاجرین پر بڑا کریک ڈاؤن آ رہا ہے، شروع ہے، ان کو بھجوایا جا رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جا رہا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس نہیں ہے یا افغانی ہے، تو اس کے بچے ادھر ہی ہوتے ہیں لیکن اس کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. یہ میرے خیال میں کم سے کم اس کی فیملی کو تو پورا کریں. اور دوسرا، کئی ایسے لوگ ہیں جو یہاں پلے بڑے، ان کے بچے اب ہم سے بڑے ہو چکے ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں، تو دیکھیں کچھ نہ کچھ انسانیت کی خاطر. ہمارے لوگ جاتے ہیں باہر 5 سال لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں نیشنلٹی مل جائے. تو یہاں پہ جو بھی آیا ہے، چاہے وہ ہزارہ ہے، چاہے وہ ازبک ہے، تاجک ہے، پشتون ہے، تو ان کو کچھ نہ کچھ سوچیں. انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اتنی زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے. اور پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے افغانستان میں نفرت اس لیے بڑھ رہی ہے، پچھلی دفعہ بھی بڑی زور زبردستی کی. اب ہم کہتے ہیں ٹی ٹی پی فیکٹر یا دوسرے فیکٹر یقیناً ہیں، یہاں گلے شکوے ہیں، لیکن یہ لوگ جو اتنا عرصہ یہاں پہ رہے ہیں، ان کی نسلیں رہی ہیں، ہم ساری زندگی کا جو ان پہ انویسٹ کیا یا انہوں نے یہاں پہ
اپنے بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا، جائیدادیں بنائیں، ان کو ایک ہی لمحے میں وہ کریں، تو وہ پھر نفرت مزید بڑھے گی اور یہ پھر نسلوں تک سفر کرتی ہے۔ تو ہر چیز کا مناسب حل ہو، ہر چیز کا پراپر طریقہ ہو، کسی بھی انسان کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے کسی کونے میں جائیں اور ہمارا پاسپورٹ دیکھ کے تذلیل ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح وہ بھی ہیں، ان کو اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو پراپر وے میں ان کی حکومت سے کوارڈینیشن کر کے کریں، ورنہ یہی لوگ ہیں، کل یہ لوگ شاید TTP یا دوسروں کے ساتھ ہی بنے اور پھر ہمارے لیے ایک اور عذاب بنے، اور پھر وہ کہیں کہ بھائی ہاں ناانصافیوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے۔ تو اس پر رحم کریں، اور سب سے زیادہ ایک تو وہ ہے کہ جو پشتون ہے یا ہزارہ ہے یا بلوچ ہے، وہ یہاں آتا ہے تو وہ تو مکس ہو جاتا ہے، جو تاجک ہے یا ازبک ہے وہ بیچارے ان کے جو فیچرز ہیں وہ تو اور زیادہ دور سے ایکسپوز ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں پر اور زیادہ خیال رکھیں۔ تو جو چیز کریں کوشش کریں کسی سے ناانصافی نہ ہو، ہر چیز کا حل آئین میں ہے، قانون میں ہے، اور سب سے اہم ضمیر میں ہے۔ آپ کا ضمیر جو کہتا ہے آپ وہ کریں، میرے خیال میں اگر وہ آپ کو ملامت نہیں کرتا تو پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میرے خیال میں ضمیر سے بڑا آئین قانون اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو کوشش یہی کریں دوسرے کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو اگر نکالنا بھی ہے تو پراپر ان کے خاندان والوں کو ملا کر ایک ساتھ وہ کر کے پھر باقاعدہ حکومت ان کو لے جائیں۔ ویسے رکھنا، تذلیل کرنا، یہ میرے خیال میں انسانیت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہم ایک معمولی سے صحافی یا ایک چھوٹے پلیٹ فارم کی حیثیت سے گزارش ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو کرتے ہیں کہیں نہ کہیں آگے وہ ہم نے فیس کرنا ہوتا ہے۔ تو بس جو کر رہا ہے تو ہم نہیں کہتے کہ آپ برا کر رہے ہو، آپ پہ پھر دوبارہ ایسا آپ بھی اس برے کو وہ سہو، لیکن یہ قدرت کا نظام ہے۔ تو کوشش کریں کہ انسانیت کا تقدس، انسانیت کا وقار، اور اپنے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اپنے لوگوں والا سلوک ہی روا رکھا جائے تو بہتر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔